اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ الفتح آیات 25 اور 26۔ ہم الذین، وہی تو ہیں جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، انکار کیا، وصدوکم، اور تم کو روکا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے روک دیا۔ جانتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے روک دیا۔ والہدی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا، ان یبلغ، کہ وہ پہنچے، محلہ، اپنی جگہ کو۔ اہل ایمان کو بیت اللہ سے بھی روک دیا، قربانی کے جانوروں کو ان کے قربان ہونے کی جگہ پہنچنے کی اجازت بھی نہ دی۔ دونوں ہی کام بڑے گستاخانہ تھے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ان کی وراثت نہ تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے۔ جانور قربانی کے جانور تھے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے تھے، اللہ نے ان کے لیے جگہ متعین کی ہے، لیکن مشرکین مکہ نے ان کو بھی روک دیا۔ اب ان کے یہ کام تو ایسے تھے کہ ان پر ان کی باز پرس ہوتی، انہیں سزا دی جاتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ہاتھوں کو بھی ان سے روکے رکھا۔ آیت نمبر 24 میں یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی کہ اہل ایمان کو ان پر غلبہ حاصل تھا، اس کے باوجود جنگ نہ ہوئی، تو اب اس کی ایک اور حکمت اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ ولولا، اگر نہ ہوتے، رجال مؤمنون، مومن مرد، ونساء مؤمنات، اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، تم نے انہیں نہیں جانا، ان تطؤوہم، کہ تم انہیں روند ڈالتے، فتصیبکم، پھر تمہیں پہنچتا، منہم، ان کے متعلق، معرۃ، الزام، بغیر علم، بغیر علم کے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ مکہ میں بہت سے ایسے مرد تھے جو ایمان لا چکے تھے، بہت سی ایسی خواتین تھیں جو اسلام لا چکی تھیں، لیکن مجبوریوں کے تحت وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اہل ایمان کو بھی ان کے بارے میں علم نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا تھا، اللہ کے علم میں تھے۔ تو جنگ کی صورت میں یہ ہوتا کہ ان میں سے بھی بہت سے ناحق مارے جاتے، اور پھر جب ان کا پتہ چلتا کہ یہ لوگ تو ایمان لا چکے تھے، تو پھر اس صورت میں الزام بھی اہل ایمان پر آتا کہ انہوں نے اپنے کلمہ گو ساتھیوں کو ہی مار ڈالا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ نہ ہونے دی۔ لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا، تو ہم ضرور عذاب دیتے، الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ کہ اگر اہل ایمان اور اہل کفر کی جو مکہ میں آباد تھے تفریق ہو چکی ہوتی، پھر تو یقیناً اللہ تعالیٰ اہل کفر کو دردناک عذاب دیتے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر مسلمانوں کو کسی ایسی قوم سے جنگ لڑنی پڑے جس کے اندر مسلمان بھی ہوں، تو انہیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہوگی کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ البتہ اگر ان سے دشمن کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یا وہ مسلمان کافروں کے ساتھ مل کر اہل ایمان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں،
چاہے وہ وطنی عصبیت ہی کیوں نہ ہو تو پھر معاملہ مختلف ہوگا۔ اذ جب، جعل الذین کفروا جب جگا دی کافروں نے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت حمیت کو، حمیت الجاہلیہ جاہلیت والی حمیت۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے ہر موقع پر جاہلیت دکھائی، جاہلیت کا مظاہرہ کیا، بیت اللہ سے روکا، قربانی کے جانوروں کو اپنے مقام سے روکا، پہلے سفیر کو قتل کرنے کی کوشش کی، شرائط لکھتے ہوئے بھی اپنی من مانی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے رحمان و رحیم نہ لکھنے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رسول اللہ لکھا گیا اس پر اعتراض کیا، تو انہوں نے اپنی طرف سے ہر موقع پر جاہلیت دکھائی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ پس نازل کر دی اللہ تعالی نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طمانیت حاصل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ تو یہ طمانیت حلم اور صبر تھی، تدبر تھا، اہل ایمان کا بھی امتحان تھا۔ اہل ایمان کو مکہ سے نکلے 6 سال ہو چکے تھے، بیت اللہ کو دیکھنے اور طواف کی نیتیں کر کے آ رہے تھے، طاقت اور قوت سے بھی اللہ نے نواز رکھا تھا، بیعت رضوان بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے انتہائی صبر اور حکمت سے کام لیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ اور پابند رکھا انہیں اللہ تعالیٰ نے، کلمۃ التقوی تقوی کے کلمے پر، تقوی کی بات پر۔ قریش کی تمام اشتعال انگیز حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمہ تقوی کا پابند رکھا۔ اور کلمہ تقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ ہر حال میں اسی سے جڑے رہے اور ہر موقع پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ انہوں نے اس بات کا عملی مظاہرہ کیا کہ وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وہ محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے پہ راضی، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ تو ایک طرف کفار تھے جو کلمہ شیطان کے پابند تھے، وسوسوں سے اٹے ہوئے تھے، شرارتوں پر اترے ہوئے تھے، اور دوسری جانب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھتے، مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا تیار ہو گئے، بیعت کا وقت آیا حاضر ہوئے، جانوروں کو وہیں قربان کرنے کا حکم ہوا تابعداری کی، تو اس لیے فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا اور سزاوار تھے۔ یہ خاص لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، یہ خاص لوگ تھے جو کلمہ تقوی پر استقامت اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ نے بھی ایسے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے بارے میں علیما خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو سارے معاملے کی تمام تدبیریں اللہ ہی کی طرف سے تھیں، اور اس کی ہر تدبیر پر حکمت ہوتی ہے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔